دوسرا ایک عنوان ہے حشر کے بارے میں۔ حشر، محشر کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ حشر کا میدان یہ اللہ جل جلالہ امن والہ سب سے آخری دن، اس دن کو حشر کا میدان کہتے ہیں، محشر کا دن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اور ایک روایت میں یحشر الناس حفاۃ وعراۃ وغرلا، لوگوں کا حشر ہوگا ننگا پیر، برہنہ بدن اور مادر ذات شکل میں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت میں آ کر پوچھنے لگی، حضور ذرا بتائیے کیا وہ دن مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے؟ اس لیے کہ بھئی جو پردے والے ہیں، جو شرم والے ہیں، جو حیا والے ہیں، وہ تو حیا کا سوال کریں گے۔ تو حیا کے مطابق انہوں نے پوچھا، تو عجیب جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا عائشہ کیا پوچھ رہی ہے؟ ارے حشر کے میدان میں یہ حالت میں مرد اور عورت ہوں گے تو کس طرح بے حیائی کا منظر ہوگا، یہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، فرمایا وہ دن یہ ایک دوسرے کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، اتنا سخت دن ہوگا کوئی کسی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں، پرواہ ہی نہیں کرے گا، ہر ایک اپنی اپنی حالت میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے محشر کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عجیب آیت، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، فرمایا دیکھو دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل ہے اور کود ہے، کھیل کود اور ایک مذاق، بس یوں سمجھو۔ وزینتن، اور دنیا کی زندگی میں زیب و زینت ہے، بہترین مکان، بہترین کپڑے، بہترین گاڑی، بہترین بیوی، بہترین بچے، ایک بہترین لائف، ڈیلکس لائف، لگژری لائف، لوگ یہ پسند کرتے ہیں، بس یہ۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی کیا؟ آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنا۔ عورتوں کے فخر کی الگ شکلیں ہیں، مردوں کی فخر کی الگ شکلیں ہیں۔ عورتیں میرے پاس اتنے زیورات ہیں، ہمارا یہ بنگلہ، ہمارا یہ گھر، ہمارا یہ پوزیشن، ہمارا یہ مقام، ہمارا یہ مرتبہ۔ مرد میری یہ نوکری، میری یہ جمائی، میری یہ پراپرٹی، یہ الگ۔ بہرحال دونوں آپس میں ایک دوسرے کی کیا کریں گے؟ فخر، تفاخر کریں گے، آپس میں تفاخر کریں گے۔ قرآن نے اس کو نقل فرمایا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور یہ ایک دوسرے سے مال میں اضافہ کریں گے، میرا مال بڑھ جائے، تیرا مال بڑھ جائے، مال۔ اور پھر والأولاد، اولاد میں اضافہ، یہ اولاد کے بارے میں فخر مرد کرتے ہیں، اتنے بچے، اتنے بچے، اتنے بچے، فخر کون کریں گے؟ مرد کریں گے۔ بھئی بچے زیادہ ہوتے ہیں تو مرد کے لیے ایک شان کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کَمَثَلِ غَیْثٍ اعجب الکفار، فرمایا جیسے ایک ابر بڑا اچھا لگا کافروں کو، اور انہوں نے کیا سوچا، ارے بھئی یہاں سے پانی برس کر بہترین ماشاءاللہ کھیتی ہو گئی، پودا نکل گیا، بہترین پھل آنا شروع ہو گیا، بالکل کھیتی لہلہا رہا ہے،
لہراتا ہوا، چمکتا ہوا، گرین لینڈ ہو گیا، اب لوگوں کو بڑا فخر. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد ایک ایسا طوفان، ایسی ہوا، ایسا سیلاب آیا، کیا دیکھتے ہیں سب کے سب پیلا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ پورے کا پورا بیکار ہو گیا. اسی طریقے سے فرمایا آدمی اگر دین کے بغیر خالی دنیا ہی دنیا ہے، ایک دن اس کی دنیا اس کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے نظر آئے گی اگر اس دنیا میں آخرت نہ ہو تو. کتنے ایسے مالدار ہیں جو مال رکھ کر سکون کے بغیر جی رہے ہیں. بیٹا نافرمان، بہو نافرمان، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، سب کچھ ہونے کے باوجود ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں. اور بعض گھر ہیں ماشاءاللہ درمیانی مڈل کلاس کے لوگ ہیں لیکن دین ہے، شوہر کی عزت ہے، شوہر کی قدر ہے، باپ کی قدر ہے، باپ کا مقام ہے، باپ کو بڑا مانتے ہیں. ارے بھئی کچھ مال کے اعتبار سے کچھ کمی ہو لیکن پھر بھی زندگی میں سکون ہے کہ نہیں؟ یہی تو بھئی عزت، اگر عزت نکل جائے گھر میں تو وہ موت سے بھی بڑی ذلت ہے. اگر گھر میں، اسی لیے فرمایا یا اللہ مجھے عزت کے بعد ذلت سے میری حفاظت فرما. حضور پناہ مانگتے تھے، عزت کے بعد کی ذلت سے میری حفاظت فرما، تو ہدایت کے بعد کی گمراہی سے حفاظت فرما. تو فرماتے ہیں آخرت کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ لوگ دنیا میں دین کے بغیر زندگی گزار کر خالی فخر اور تفاخر کے ساتھ زندگی گزار کر مر گئے تو وفی الآخرت عذاب شدید، آخرت میں دردناک عذاب پائیں گے. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو سدھارو، آخرت کو مد نظر رکھو. جیسے ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت آپ کا گھر کہاں ہے؟ حضرت نے جس وقت ان سے پوچھا گیا آبادی کدھر، قبرستان کو بتا دیا. آبادی کدھر، قبرستان کو بتایا. پوچھا حضرت میں نے آبادی پوچھی، قبرستان نہیں. فرمایا بیٹا جتنے لوگ یہاں آباد تھے سب کے سب اب یہاں آباد ہیں. یہاں تھے 60 سال، یہاں ہی 600 سال سے. کون سی آبادی؟ 600 سال. یہاں تھے 40 سال، یہاں ہی 400 سال سے. یہاں تھے 30 سال، یہاں ہی 300 سال سے. تو آبادی اسے بولیں گے اسے بولیں گے؟ ارے بھی سوچنے کی بات. یہاں 80 سال، 90 سال، 100 سال، اور وہاں ہزاروں سال. تو اصل گھر کون سا؟ وہ ہوا یہ ہوا. 100 سال جو تھے نا وہ اصل گھر، 1000 سال سے جو ہی وہ اصل گھر. وہ اتنا بھی اصل گھر جہاں قیامت تک ہم لوگوں کو رہنا ہے. تو حضرت نے فرمایا بیٹا اصل گھر وہ ہے، یہ نہیں. پوچھا کہ حضرت آپ کا خاص گھر؟ کہا میرا خاص گھر قبرستان ہے. میرا خاص گھر کون سا؟ قبرستان. خاص گھر وہ. یہ ہمارا خاص گھر کیا؟ یہ تو 60 سال کا گھر ہے، 50 سال کا گھر ہے، 30 سال کا گھر ہے. میرے بعد میری اولاد کا، اس کے بعد اس کی اولاد کا، اس کے بعد اس کی اولاد کا. ہر ایک پترم میں نام بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ پیپر میں کون بھی اس کے اونر انو نہیں بھی انو نا نہیں انو مر گئے انو. کیا مطلب؟ اونر بدل کے نیکسٹ اونر انو، نیکسٹ اونر انو، نیکسٹ اونر انو. تو ہمارا جو گھر ہے قبرستان میں خبر بدلے گی نہیں. وہ خبر منزل من منازل الآخرہ، آخرت کے گھروں میں پہلا گھر خبر، وہاں سے ہمارا شروع.
اسی لیے زمین کہتی ہے ہمیشہ زمین پر چلنے والوں سے، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، یا تو مجھے بہت پسند تھی، تو نیک کام کرتی تھی، اچھی باتیں بولتی تھی، زمین پر تواضع سے رہتی تھی، سجدہ کرتی تھی، اور زمین پر تو رحمت بن کر جیتی تھی۔ آج تو میرے پاس آئی ہے، تو میرے یہاں مہمان ہے، تو ہمارے مہمان نوازی کو دیکھ کیسے ہم میری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ قبر وسیع ہو جاتی ہے، جنت کے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور وہاں سے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خوشبو اللہ، وہاں سے ایسی بہترین مہک، اور جنت کا نظارہ کرتے 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 پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت کے دن ہو جائے گی، ہزاروں سال گزر جائیں گے۔ جیسے کبھی کوئی انٹرسٹڈ میٹنگ چل رہی ہو، باتیں چل رہی ہو، تو ٹائم گزرتا سو معلوم ہوتا ہے کیا؟ اسی طریقے سے بڑے انٹرسٹ سے قبر میں سو کر دیکھتا رہے گا جنت کو، صبح ہو جائے گی۔ جیسے میت کا گھر میں دن بہت لیٹ گزرتا ہے، خوشی کے دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں، اسی طرح خوشی کے قبر میں ایام بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، غم کے ایام گزریں گے ہی نہیں، اللہ نہ کرے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبر پکار کر کہتی ہے اور اس کا اکرام کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جب چپل پہن کر چلو زمین پر پٹخ کے مت چلا کرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زور سے چپل زمین پر مت ڈالا کرو، ایڑی زور سے زمین پر مت مارا کرو۔ زمین سب سے بڑی شہادت ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس سلسلے میں جب حضور سے پوچھا گیا، حضور نے بتایا جس حصے میں تم خیر کرتے ہو وہ حصہ حشر کے میدان میں اللہ کے پاس آ کر گواہی دے گا، یا اللہ اس نے مجھ پر یہ جرم کیا، مجھ پر یہ گناہ کیا، مجھ پر یہ غلطی کی، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم لوگ جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی سے کہا گیا نہیں، بیٹا ایسی جگہ جا کر سیب کھاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو حضرت گئے، سب کھا کر آگے، بچے سب چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت سیب ایسا لے کر آئے۔ پوچھے کیا بیٹا کیوں آپ سیب کیوں نہیں کھائیں؟ کیا کہا؟ حضرت میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کوئی دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون دیکھتا ہوا نظر آتا ہے؟ کہا اللہ۔ جہاں بھی میں جاؤں، ڈیسک کے نیچے چلے گئے، اللہ نہیں دیکھتا؟ اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا، زمین جہاں بھی جاؤ گے زمین سے بچ جاؤ گے، تو اسی زمین میں تو سونا ہے۔ تو اسی لیے کہا حشر کا پہلا جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی، موت پر قیامت شروع۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آخرت کو، اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ عجیب بات کہنے لگے، حضرت دین کے کاموں کی اصل، دین کا کام کیوں کیا جاتا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہر ایک کا دل دماغ میں آخرت بس جائے۔ میں جو بھی بول رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، جو بھی سوچ رہا ہوں، جو بھی میں اس وقت انجام دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ پوچھے گا۔ یہ ڈر ہونا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلات قبر کے سلسلے میں بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حیات میں قبر کی تیاری کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو
آیات ذکر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی وضاحتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔